لن यस्तकिफ़ المسيح، یہ جو لفظ ہے نون کاف اور فے، نکفہ ینکفو کا مطلب ہوتا ہے ایک کسی چیز کو ناگواری کا اظہار کرنا، برا منانا، بیزار ہونا۔ پھر اس سے جو باب استفعال ہے، استنکفا یستنکفو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ کرنے سے رک جائیں، یعنی بیزاری چاہنے کے سینس میں کہ آپ کو مثلاً کوئی کہے کہ جی آپ مینیجر ہیں اور آپ کا باس کے چلو جی صاحب کو چائے بنا کے پلا دو، اور آپ کہیں گے میں کیوں چائے بناؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کو لگے کہ یہ جو چیز ہے ذرا خودداری کے خلاف ہے یا آپ کی ایگو کے خلاف ہے، تو تکبر کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی چیز سے باز آنا، پازیٹیو سینس میں بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر فاعل ہیں، جو اس پہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہرگز نہیں شرم محسوس کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، مسیح کو ہرگز کوئی آر نہ ہوگی ان کے یکونا وہ ہو عبدن بندہ، عبد للہ اللہ کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ان کی ایگو پہ ضرب نہیں پڑتی۔ پرابلم کیا ہے؟ جب لوگوں کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے تو جو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ غلوب نہ کرو، ایگزیجریٹ نہ کرو، تو ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب ہمارا نبی کسی طرح باقیوں سے بہتر ثابت ہو۔ مسلمانوں میں بھی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ مجھے کسی پر فضیلت مت دیا کرو۔ تو عیسائیوں نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے بندے تو اور بہت سارے ہیں، رسول بھی 313 تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ تو پھر ہمارے نبی سے جو ہماری محبت ہے، وہ ایک جو عصبیت ہے، جو انسان کا اصل میں اندر تکبر ہوتا ہے۔ عصبیت بھی بنیادی طور پہ تکبر ہوتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ جی میں فلاں ایتھنیسٹی سے ہوں، مثال کے طور پہ میں پٹھان ہوں، تو ہم پٹھان ہیں اور ہم اکٹھے ہیں، یا ہم سندھی ہیں، جو یہ مہاجر سندھی کے جھگڑے بھی ہوتے تھے، بنیادی طور پہ اس میں ایک تکبر ہوتا تھا کہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو اگلے سے بہتر ثابت کر سکیں، ہم اپنا سٹیچر اونچا کر سکیں۔ تو یہاں والوں کو بنگالیوں کے خلاف تھا، بنگالیوں کو یہاں والوں کے خلاف تھا، یا آج بھی ہے۔ وہ تکبر کا اظہار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اپنے لیڈر کو یا اپنی کمیونٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے رسم و رواج کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے، ان کو تو کوئی اس چیز میں شرمندگی نہیں، بلکہ انسان کا تو بلند ترین مقام ہی ہے کہ اللہ کا بندہ ہو۔ عیسائیوں نے غلوف کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بندے تو بہت سارے ہیں، اس لیے ہم حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیتے ہیں، پھر ہمارا اور دوسروں کا ڈفرنس ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ سے محبت میں ایگزیجریشن ہے، اور اصل میں اندرونی تکبر ہے۔ تو یہ اسی تکبر کو آگے لفظ آئے گا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے جو خدا میں شریک کیا، وہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْ مَلَائِکَةُ، اور نہ ہی فرشتے، یعنی نہ تو کوئی شرمندگی محسوس کریں گے مسیح، اور نہ فرشتے شرمندگی محسوس کریں گے اس چیز میں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلائیں، اس چیز میں کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ المقربون، قریبا یقربو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اسے پھر باب تفعیل ہوتا ہے قربا یقربو، کسی کو کسی کے قریب کرنا، اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقرب۔ تو مقرب کا مطلب ہے قریب کیا گیا، یعنی وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا ہے، جو
اللہ ताला के करीब की मजलिस में जिनको बैठने का एजाज हासिल होता है। तो वो जो मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनका दर्जा बाकी फरिश्तों से बढ़कर है, उनको भी इस चीज में कोई आर नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। तो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुद इस चीज में शर्मिंदगी नहीं है, अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमाते हैं कि मुझे बाकी नबियों पर फजीलतें ना दो, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उम्मतों को क्या मसला है जो अपने तकब्बुर के इजहार के लिए वो ये काम करते हैं। वाह और मन जो यस्तनकिफ, जो कोई आर महसूस करेगा अन इबादती ही, उसकी इबादत से, अल्लाह की बंदगी से अगर कोई गैरत खाएगा, शर्म महसूस करेगा, वह यस्तकबिर और तकब्बर करेगा, फसयहशुरुहुम, बस सीन जो है मुजारे को मुस्तकबिल से मखसूस कर देती है। वो हशर करेगा, वो जमा करेगा, जैसे हशर के दिन सब जमा होंगे, हम उनको, यानी अल्लाह ताला। इलैही, अब इलैही, इला की तरफ, हु जो था वो फ्लो में आके इलैही हो गया, तो अंग्रेजी में तो हम कह देंगे कि टुवर्ड्स हिम। उर्दू में हम ये नहीं कहेंगे कि वो उनको इकट्ठा करेगा उसकी तरफ, उर्दू में हम कहेंगे वो उनको इकट्ठा करेगा अपनी तरफ, जमीअन, सब के सब को। तो अब अगर कोई अल्लाह का बंदा बनने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हजरत ईसा को अल्लाह का बंदा मानना नहीं चाह रहा, चाहे वो कोई एथियस्ट है जो अल्लाह का बंदा नहीं बनना चाह रहा, चाहे वो कोई रिलीजियस बंदा है और अल्लाह के अहकामात को अमल नहीं करना चाह रहा, जो प्रैक्टिकली बंदा बन के दिखाना है वो नहीं करना चाह रहा, और उसके अंदर तकब्बर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं इंसान की ख्वाहिश होती है, तो क्या तकब्बुर है? तो आपने फरमाया नहीं, तकब्बुर ये है कि तू अपने भाई को हकीर जाने और हक का इनकार कर दे। तो जिस भी एंगल से, इन दोनों एंगल से अगर कोई तकब्बुर करता है तो फिर सब के सब अल्लाह के यहाँ इकट्ठे होंगे। लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुकर्रबून वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। हरगिज आर महसूस नहीं करेंगे मसीह इस बात से कि वो अल्लाह के बंदे बने, और ना ही मुकर्रब फरिश्ते, और जो कोई आर करेगा उसकी इबादत से और तकब्बर करेगा, तो वो उन सब को अपने पास इकट्ठा कर लेगा। इसमें अगर आप देखें तो ये यह शुरू जो है ये नॉर्मल मुजारे की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर फे के ऊपर जबर आ गई है तो ये भी मुजारे, और यहाँ पर फे के ऊपर जज़म आ गई है, ये भी मुजारे। तो हम एक दफा इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जिस तरह इसम के अंदर रफा नसब जर होते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, बिल्कुल इसी तरह फेले मुजारे में भी तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली को रफाई कह लेते हैं, दूसरी को नसब कहते हैं, कुछ लोग अखफ भी कहते हैं, तीसरी को जदम कहते हैं, कुछ लोग खफीफ भी कह देते हैं। तो नसब में आखिरी हरफ के ऊपर जबर आ जाती है अगर सिंगुलर हो, या ये नाबुदू में भी ऐसे ही होता है, और जज़म में आखिरी हरफ के ऊपर जज़म आ जाती है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम कहें ताबुदू, तो ये इसकी नॉर्मल रफा की फॉर्म है, तू इबादत करता है। हत्ता ताबुदा, तो हत्ता जो है ये नसब देता है, तो तर्जुमा हो जाएगा यहाँ तक के तू इबादत करे। और ताबुदू के पहले अगर ला लगाएं और मसलन ये होता ला ताबुदू, तो इसका मतलब होता तू इबादत नहीं करता है। लेकिन अगर हम ला ताबुदू की बजाय ला ताबुद कर दें, तो ये हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये वो वाला ला है जो नफी नहीं करता, नहीं करता है, ये निगेट करता है। तो फिर इसका मतलब हो जाता है तू इबादत ना कर। तो अगर हम इस आयत में देखें तो यकूना पे नसब है अन की वजह से, क्योंकि अन नसब देता है
اور نن بھی نصب دیتا ہے تو یستنکفا پر بھی نصب ہے، اور اس کے مقابلے میں جو من ہے وہ جزم دیتا ہے، تو من یستنکف، اور آگے جو یستکبر آیا ہے اس پہ بھی جزم ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا کیونکہ اس پر بھی جزم ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو من ہے یہ آگے چلا آ رہا ہے کہ من یستنکف و من یستکبر، پھر ہم ترجمہ صحیح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اب بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اپنے پاس قیامت والے دن۔ اما کا مطلب ہوتا ہے رہے وہ لوگ، جو تو وہ لوگ ہیں ان کا تو معاملہ یوں ہے، یہ ایک مفہوم اس طرح بنتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ تو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لیے، فَيُوَفِّيهِمْ، وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق پورا پورا دے دینا، پس وہ پورا پورا دے دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر۔ تو جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اگر نیکیاں کی ہوں گی، اپنے نفس پر قابو پایا ہوگا، تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی اللہ کی راہ میں، تو کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ، وہ ان کو اور زیادہ کرے گا۔ کس چیز میں زیادہ کرے گا؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، پورا دینے میں، اجر میں، فضل میں، اپنی یعنی ان کو جو اس نے ریوارڈ دینا ہوگا اس ریوارڈ میں اور بڑھا کر ان کو دے گا، من فضلی ہی، اپنے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ آپ کی جو بھی ٹوٹی پوٹی کاوشیں ہیں ان کا تو پورا اجر دے گا، اپنے فضل سے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی، کس چیز میں آر محسوس کی؟ انڈرسٹوڈ ہے، پیچھے بات گزر چکی ہے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کا بندہ بننے سے۔ اللہ کا بندہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو۔ آپ اگر آج کی سچویشن میں بھی امیجن کریں، جہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے، کمپنی ہے، اور ایک وہاں پہ ملازم ہے، آپ کا ڈرائیور ہے فار انسٹنس، تو آپ ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ بھائی صبح صبح جو ہے 8 بجے آ جانا، میں نے نکلنا ہے۔ تو اب ان جنرل ڈرائیور ڈز ناٹ ہیو این آپشن کہ وہ صبح 8 بجے آپ کے پاس نہ پہنچے، چاہے اس کو نارمل روٹین سے ہٹ کر جلدی اٹھنا پڑے گا تو آئے گا آپ کے پاس۔ اگر آپ کسی کو کوئی کام اسائن کرتے ہیں، پی این کو کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا چائے لے آؤ، مہمان آئے چائے لے آؤ، تو اب یہ نو بڈی کین ایکسپیکٹ کہ پی این اس کے بعد غائب ہو جائے۔ اگر پی این غائب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ ظاہر ملازمت پہ نہیں رہے گا۔ تو یہ تو ایک نارمل سچویشن ہے آج کے دور میں۔ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، بندہ کا مطلب بنیادی طور پر غلام ہوتا ہے، تو ان کا کیا سٹیٹس تھا؟ ان کا یہ سٹیٹس تھا کہ مثال کے طور پہ اگر اس کو مثال سے سمجھائے تو آج اگر آپ سڑک کنارے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دو لوگ ہیں جنہوں نے ایک بکری کو زمین پر لٹایا اور اس کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، تو نو بڈی ہیز اے پرابلم، بیکاز وہ بکری ان کی ملکیت اگر ہے تو ان کا حق ہے کہ اس کی گردن پہ چھری پھیر دیں اور اس کے بعد اس کو کھا جائیں یا نہ کھائیں، ان کی مرضی۔ غلام کا یہ سٹیٹس ہوتا تھا کہ اگر کسی غلام کا مالک اس کو کوڑے مار رہا ہے، گرم ریت کے اوپر اسے گھسیٹ رہا ہے، یا اس کی گردن پہ چھری پھیر دیتا ہے، تو نو بڈی ہیڈ اے پرابلم، یہ سٹیٹس ہوتا تھا، تو غلام اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ اس کے آگے چوں چنا نہیں کریں گے، اس حکم کو بجا لائیں گے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور اس بندگی میں جب خالق کی بندگی کی جائے گی تو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اگر مخلوق کی بندگی کی جائے، اس کا جو بھی حکم آپ مانے سوچے سمجھے بغیر، اچھا ہو برا ہو، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، خودداری کے بھی خلاف ہے، اخلاق حسنہ کے بھی خلاف ہے۔ خالق کائنات کی بندگی کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہی ایکچولی جتنی زیادہ بندگی ہوگی اتنا انسان کا مقام بلند ہوگا۔ تو جو لوگ تو اس بندگی سے آر کریں گے، زبانی بھی اور پریکٹیکلی بھی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب، وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہ پائیں گے، لہم، اپنے لیے،
من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ولیًا ولا نصیرا، نہ تو کوئی کارساز دوست اور نہ کوئی مددگار، نہ تو اس دن کوئی دوستی کا دم بھرے گا، وہ اٹھ کے کہے گا کہ جی یہ میرا دوست تھا اس کو معاف کر دیں، نہیں، وہاں تو دوست کو چھوڑ دیں، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، بلکہ انسان یہ کہے گا کہ یہ سارا کچھ لے لو، میرے بیٹے کو بھی لے لو، میرے بھائی کو بھی لے لو، میری بیوی کو بھی، ساروں کو جہنم میں ڈال دو، مجھے کسی طرح فدیے میں انہیں لے کے چھوڑ دو۔ تو کوئی دوست نہیں ملے گا اور کوئی مدد کرنے کے قادر نہیں ہوگا۔ آج جن کو لوگ قادر سمجھ کے پکارتے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کے بت ہوں، چاہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں، چاہے ہمارے یہاں مسلمان جس کو بھی پکاریں، وہاں پر کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آگے سے کچھ بول سکے۔ اس دن تو فرشتے بھی اور مقربین سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رعب سے اور دہشت سے، اس دن کی دہشت سے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ اللہ کی بندگی سے آر نہ کیا جائے۔ یعنی بات ہے، یہ جو آیت اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آر کیا، ذکر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کا آ رہا ہے، تو وہ تو آر کرتے ہی نہیں۔ تو توجہ تو انہیں دلائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ایسا سوچا کہ اپنی ایک جھوٹی حمیت کی وجہ سے اپنے نبی کا درجہ خدا کے قریب لے جانے کی کوشش کی یا خدا بنانے کی کوشش کی، اور جنہوں نے اپنے اندر بھی اس بندگی کو نہ اختیار کیا اور اپنے رب کی بندگی سے آر کیا، تو پھر یہ انجام ہوگا، یہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ بس رہے تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو وہ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا بدلہ، اور مزید بھی ان کو عطا کرے گا اپنے فضل سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا بندگی کو اور تکبر کیا، پھر وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہ پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ چکی، قد جو ہے یہ پھر چکی کے معنوں میں دیتا ہے، آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، برہان، برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ اس کے ویسے روٹ کے اوپر نا تھوڑا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ہے بے رے، جس کا مطلب ہے چمکدار ہونا، تو برہان کا مطلب ہے بہت زیادہ چمکدار، اور کچھ کہتے ہیں کہ بے رے نون ہے۔ تو آ چکی تمہارے پاس برہان، یعنی قرآن شریف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے آخری سالڈ دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، نورم مبینہ، ایک نور جو مبین ہے، بیان کرنا، واضح کرنا، تو ایک واضح نور جو ہے، روشنی جو ہے، وہ تمہیں نازل فرما دی ہے میں نے۔ یعنی پہلے برہان کہا کیونکہ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، یعنی قرآن شریف میں دلائل موجود ہیں، عقلی استدلال ہے، جس سے جو عقائد ہیں وہ کلیئر اور واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو بھی کائنات بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بن سکتی، کامن سینس کی بات ہے، عقل استعمال کرو اور سوچو۔ قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ جتنا اس میں بیلنس اور جتنا سسٹم ہے، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سارا کچھ تباہ برباد ہی ہوتا، اس کا مطلب ہے ایک ہی بنانے والا ہے۔ اور قرآن آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ویل بلٹ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب بیلنس کریٹ ہوگا اعمال کے اندر بھی۔ اگر ہر چیز بیلنسڈ ہے تو پھر اعمال کا بھی بیلنس ہونا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی تھا جس نے 100 بچوں کو قتل کر دیا اور تیزاب میں گلا کے مار دیا، تو اس کے بعد فرض کریں اس نے خودکشی کر لی اور وہ 100 بچے بھی بیچارے مر گئے، تو بس سارے مٹی میں مٹی ہو گئے، تو پھر اس کے بعد انصاف کہاں رہا؟ پھر عدل تو نہیں ہوا، بیلنس تو نہیں ہوا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک دن ڈیفینیٹلی آنا چاہیے جب ان کو اٹھایا جائے گا
اور وہ جن پر ظلم ہوا ہے ان کو اس ظلم کے بدلے کوئی اجر ملے گا، اور جس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کا اجر ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ چیزیں دلیلیں قرآن میں موجود ہیں، قرآن ایک برہان بھی ہے اور قرآن ایک روشنی بھی ہے، جس روشنی کے ذریعے ہم اندھیروں سے نکل کر خود روشنی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ جو لائٹ ہے ہمیں گائیڈ کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف، ادروائز بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، پگڈنڈیوں پہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کبھی ادھر نکل جائیں گے کبھی ادھر نکل جائیں گے۔ تو ایک واضح نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو آ چکی تمہارے پاس ایک حجت تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے اتار دیا تمہارے طرف ایک واضح نور، ایک نور مبین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، جب بھی آپ کوئی اس طرح ورب دیکھیں یا ایون ناؤن بھی دیکھیں تو تھوڑا غور کرنے کی کوشش کریں، اس سے پھر ووکیبلری آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی۔ جب آپ ایک پورے لفظ کو یاد کرنا یا ذہن میں بٹھانا چاہیں گے نا تو وہ زیادہ مشکل ہے، اگر آپ اس کا روٹ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا، پھر آپ اس کا جو باب یا کیٹیگری ہے وہ فیل کر لیں گے تو اٹ ول بیکم ایزیئر کہ اس کا مطلب آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے۔ تو جب بھی کوئی آپ ورب دیکھیں تو اس کا سٹرکچر دیکھیں کیسا۔ اب یہ اس کا سٹرکچر ہے اعتصموا والا، تو اعتصموا کا جو سٹرکچر ہے نا وہ دیکھنے میں ہی لگتا ہے کہ یہ افتعالوا، باب افتعال لگ رہا ہے۔ تو اگر باب افتعال ہے تو بس آپ اس کے اوپر میں میپنگ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ تے تو تے ہو گئی، آپ نے فے عین اور لام کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو اس میں فے عین اور لام ہے، عین سواد اور میم، تو یہ اس کا روٹ ہے۔ تو اسما یا اسمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے بچانا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو آپ نے فرمایا اللہ عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پھر جب باب افتعال بنتا ہے تو وہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور مضبوطی سے پکڑ لیا بھی اس کو، یعنی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے کتاب کا ذکر ہے تو یہ اس کی طرف ریفر ویسے ہی کیا جا رہا ہو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور نور مبین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ داخل کرے گا ان کو اپنی طرف سے ایک رحمت میں اور فضل میں، یعنی اپنے فضل میں، اپنی رحمت فضل میں داخل کرے گا، یعنی جب انسان وہاں پہنچے گا تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے قرآن شریف کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا، اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، بندگی کا حق ادا کیا ہوگا، تو پھر ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، پھر ان کے لیے فضل ہی فضل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ انہیں ہدایت بخشے گا، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیمہ، سیدھی راہ کی۔ اور یہ اب آخرت کے معنوں میں ہے، کیونکہ پیچھے ہو گیا نا کہ اب وہ پہنچے، رحمت میں داخل ہو جائیں گے اور اس کی پھر رضامندی حاصل ہوگی، اور وہ اب ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے پہ ہوں گے، ان کو قرب الہی مل جائے گا، وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے، لیکن یہ اپیرنٹلی آخرت کی سینس میں صراط مستقیم ہے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور جو کوشش کریں گے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا اگر دنیا کے معنوں میں لیں، اور ایونچوئل نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو اپنی رحمت میں وہ داخل فرما لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے تھام لیا انہوں نے اس کو سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اور نور مبین بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان کو داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور انہیں ہدایت بخشے گا اپنی طرف سیدھے راستے کی۔
यस्तफ्तूनका, ये भी बाब इस्तफआल से है। तो फतवा जैसे होता है पूछना, तो वो सवाल करते हैं आपसे। क्या सवाल करते हैं ये नहीं बताया गया, और अक्सर ये होता है आगे जवाब बता दिया गया। वो फतवा पूछते हैं आपसे, कुलिल्लाहु, कह दीजिए कि अल्लाह ताला, युफ्तीकुम, फतवा देता है तुम्हें, फिल कलालती, कलाला के बारे में। तो ये आयत नंबर 12 में आया था जब सूरह निसा शुरू हुई थी। उसके अंदर जो वरासत के हिस्से बताए गए थे वहां पे भी हमने इस आयत को ब्रीफली डिस्कस किया था। कलाला ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके ना ऊपर हो बाप और ना ही उसकी हो औलाद, बल्कि औलाद भी ना हो और पोते पोतियां भी ना हो। तो बे औलाद हो, या तो औलाद पैदा ही ना हुई हो या होकर फौत हो गई हो। अब वो शख्स अगर फौत होगा तो उसकी जायदाद कैसे तकसीम की जाएगी? यानी वैसे नॉर्मल जो जायदाद जाती है, एक तो इंसान के शोहर या बीवी को मिलता है हिस्सा, दूसरे मिलता है उनको जो असल में हो। असल से मुराद है यानी बाप दादा हो, और फिर नीचे उनको मिलता है जो उसके औलाद हो। और लोगों को नहीं मिलता, मिसाल के तौर पर भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई ऐसी शख्सियत हो कि ना तो बाप है और ना औलाद है ना माँ है, अगर बीवी या शौहर है तो उसका तो इशू नहीं है, उनको तो मिल जाएगा। जो अगर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन 1/8 मिलना है या 1/4 मिलना है, वो तो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अब बाप भी नहीं है औलाद भी नहीं है, तो वो जो 1/8 या 1/4 निकालने के बाद है, वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए अल्लाह ताला फतवा देता है। क्या फतवा देते हैं? इन अगर, इमरुउन, ये मरून जो कहते हैं आदमी को कहते हैं, तो अगर एक आदमी हलाका, मर गया, अच्छा, लैसा लहू वलदुन, नहीं है उसकी औलाद, यानी उसकी कोई औलाद नहीं, ना बेटा ना बेटियां, वलहू उख्तुन, और उसकी एक बहन है, फलहा निस्फु मा तरक, तो उस बहन के लिए है आधा जो उसने छोड़ा। अगर आप इसको गौर करें तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर किसी की सिर्फ एक बेटी हो तो उसको फिर आधा मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं मिल सकता। अब औलाद तो है नहीं, तो अब औलाद के कायम मकाम हो जाएंगे। अगर माँ बाप भी नहीं है तो वो फिर बहन भाई बन जाते हैं। तो अगर सिर्फ एक अकेली बहन है तो उसको मिलेगा आधा। वह हुआ यरिथुहा, और वो वारिस होगा उसका, इन लम यकुन लहा वलद, इन अगर लम यकुन ना हो लहा, उस मुअन्नस का, उस औरत का, वलद कोई बेटा, यानी कोई औलाद। तो अब आप देखें ये कैसे स्टाइल, कितना अदबी लिहाज से खूबसूरत स्टाइल है। लफ्जी तर्जमा करेंगे तो आप कहेंगे कि जी, एक आदमी अगर मर गया और उसकी एक ही बहन है तो उसको आधा मिलेगा उसके तरके में से, और वो वारिस होगा उसका। अब वो वारिस होगा उसका, वो तो मर चुका है, वो वारिस कैसे होगा? तो कॉमन सेंस से समझ आ रही है कि ये फिर दूसरा केस बताया जा रहा है कि अगर एक औरत मर गई और उसकी कोई औलाद नहीं है, और अब उसका एक ही भाई है, क्योंकि पहले उसकी सिर्फ एक ही बहन थी ना, तो उस बहन का एक ही भाई है। तो अगर बंदा मरने के बजाय खातून फौत हो गई और उसके साथ भी यही कोई हुआ कि उसकी भी औलाद नहीं है, यानी वो भी खलाला है, तो फिर ये जो भाई है ये अब जिंदा है, अब ये दूसरा केस आ गया। ये मरने के बाद वारिस नहीं बनना। तो ये जो भाई है ये उसका पूरा वारिस होगा। यानी अगर कोई शख्स फौत हो या औरत फौत हो, दोनों केसेस में अगर उनकी एक बहन जिंदा हो और होम और कलाला, तो फिर उस बहन को मिलेगा आधा। और अगर कोई शख्स फौत हो या कोई औरत फौत हो और उनका एक भाई हो तो उसको पूरे का पूरा मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे औलाद में अगर सिर्फ एक बेटा भी होगा तो उसको पूरा मिल जाएगा, और अगर सिर्फ एक बेटी होगी तो फिर उसको पूरा नहीं मिलेगा, उसको हाफ मिलेगा। यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुवा यरिथुहा इन लम यकुन लहा वलद। फतवा पूछते हैं आपसे, कह दीजिए कि अल्लाह फतवा देता है तुम्हें कलाला के बारे में,
اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے ہے آدھا جو وہ چھوڑ گیا، اور وہ مرد ہوگا اس بہن کا وارث، مطلب پورا، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اور یہ جو بہن بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر نے کوئی خطبہ دیا تھا اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اس سے مراد ہیں یا تو ایسے بہن بھائی جن کے ماں باپ کامن ہو، یا ایسے جن کا ایٹ لیسٹ باپ کامن ہو۔ وہ بہن بھائی جن کی صرف ماں کامن ہو، جنہیں اخیافی کہتے ہیں، ان کے لیے پھر وہ پیچھے آیت نمبر 12 میں ذکر تھا، وہاں پہ ان کے لیے 1/6 کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر نے بیان کر دیا تو اس کو پھر سب نے ایز اے رول تسلیم کر لیا۔ جو دین بیان کرنے کا حق ہے، حلال حرام بتانے کا حکم، وہ حق تو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ظاہر سی بات ہم قرآن شریف سے وہ جان پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں جن کے ذریعے ہمیں قرآن بھی پہنچا ہے اور تمام دین اوورال بھی پہنچا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر صحیح حدیث میں آ جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حکم ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر، تو خلفائے راشدین اگر کوئی چیز کرتے تھے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہی کیا ہے۔ اس زمانے میں یوں کلچر نہیں تھا کہ وہ ضرور بتاتے کہ جی حضور نے مجھے فلاں موقع پہ فلاں کہا، یعنی ایسی ریکارڈ ہیں بہت ساری چیزیں نہیں، اور بہت ساری چیزیں نہیں بھی ریکارڈ ہوتی تھی۔ تو اگر خلفائے راشدین بھی کوئی ایسا کام کرتے تھے جو باقی لوگوں کے خیال میں صحیح نہیں ہوتا تو وہ چیلنج کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ ریورس بھی ہو جاتا تھا۔ جو ہم نے ایک مثال، جو اس کی خوبصورت ترین مثال ہے، وہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی تھی حق مہر کی رقم کے اوپر کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور وہ ایک بالکل نارمل عورت تھی، اس نے آگے چیلنج کر دیا اور فوراً انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ تو یہ والا جو حکم ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ اس آیت کی حضرت ابو بکر نے کسی خطبے میں بنائی، کسی نے کچھ چیلنج نہیں کیا، تو اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر یہ حضور کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہی مبنی ہوگا کہ یہ وہ بہن بھائی ہیں جن کے ایٹ لیسٹ باپ کامن ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو بھائی ہوگا تو اس کو تو مل گئے پورے پیسے، اگر بہن ہوگی اس کو ملے آدھے، تو باقی آدھے کہاں جائیں گے؟ یہ باقی آدھے کا جو رول ہے یہ بھی حدیث سے کلیئر پتہ لگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الحق الفرائض باہلھا، فرائض سے مراد ہے ایکچولی جو میراث، تو میراث جو ہے وہ اس کے حقداروں تک پہنچا دو۔ فما بقیہ، پھر جو بچ جائے باقی مردوں میں جو قریب تر ہے مذکر، تو جو سب سے قریبی مرد عزیز ہوگا وہ پھر اس کو مل جائے گی، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ نواسا بھی ہو سکتا ہے، وہ کزن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک دفعہ ایکچولی پچھلی بار ایک سوال ہوا تھا اور اس میں شاید میں نے ڈسکس کیا بھی تھا کہ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ اب ان کو 2/3 سے اوپر نہیں مل سکتا، تو ان کو اگر وہ باقی جو قریبی مرد، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو باقی قریبی مرد کو دور کے رشتے دار بنتے ہیں، تو اس میں مثال کے طور جو نواسے ہیں نا وہ بھی قریبی مرد ہیں، اور وہ پھر زیادہ قریبی ہیں ایکچولی۔ اس کیس میں پھر جو اگر کوئی نواسا ہوگا تو اس کو بھی مل سکتا ہے، اور ویسے جو نواسے ہیں ان کے حق میں وصیت بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ وارث نہیں ہے۔ تو فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ ہوں دو مؤنث، دو بہنیں، پھر اگر وہ ہوں دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے ہے 2/3، ثلث ہوتا ہے 1/3، ثلثانی 2/3، بالکل جیسے دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کے لیے۔ مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑ دیا، مما یعنی من، ماں، ماں جو من سے، اس سے جو چھوڑ گیا وہ۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وہ ہوں، ویسے اخواتن کا مطلب بھائی بھی ہوتا ہے، المؤمنون اخوتن، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر بہنیں بھی ہوں گی تو پھر وہ پلورل جب یوز ہوتا ہے تو میسکولن جینڈر کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بہن بھائی رجال و نساء، مرد اور عورتیں، یعنی کئی بھائی بہن ہوں مرد عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مذکر کے لیے ہے دو مؤنث کے حصے کے برابر۔
جو بالکل بیٹے بیٹیوں والا سسٹم ہے وہی اب ان بیٹے بیٹیوں کی جگہ بہن بھائی آ گئی. اور مذکر کو اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہے کہ اس کو مرد کما کر دے. اور عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر نہیں ہیں. مرد کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس کو کما کے کھلائے، مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ حق عورت کو حاصل ہے. تو کسی جگہ پہ عورتوں کے حقوق فرق ہیں اور کہیں پہ مردوں کے حقوق زیادہ ہیں. ایک اوور آل اتھارٹی کے لحاظ سے مردوں کو ایک درجہ اوپر حاصل ہے، بٹ ادر وائز اگر حقوق کو غور کرنا شروع کر دیں تو جنرلی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ حقوق دیے ہیں. تو ان کا حق ہے کہ مرد ان کو کما کے کھلائیں، چاہے وہ بیٹی ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، پھر شوہر کی ذمہ داری ہے، پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر جو بھی قریبی عزیز ہے ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ جو بھی قریبی عزیز ہے ان کی ذمہ داری ہے، اور ان قریبی عزیزوں کو اس لیے پھر وہ جو میل ایک اگر کوئی نہ بنے تو اس کو ملے گا، کیونکہ ذمہ داری بھی اسی کی بنتی ہے. فرض کریں ایک آدمی مر گیا اور اس کی کوئی جائیداد بھی نہیں تھی، اور اب اس کی ایک بیٹی ہے یا دو بیٹی ہیں، جو بھی قریبی مرد عزیز ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کرے. تو جب وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اگر کسی وجہ سے ان کا آدمی فوت ہے، اس کا جائیداد ہے اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر جو دور کا بھی رشتہ دار مرد ہوگا اس کو وہ مل جائے گی. اور فرض کریں کوئی دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بالکل ہی کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آیا تھا اور یہاں پہ آ گیا رہ گیا ہے، تو پھر اس کی ظاہر سی بات ہے جو اسٹیٹ ہے پھر وہ اس کی وارث بن جائے گی. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ. یہ کہیں ایسا نہ ہو، اس میں اسٹائل میں انڈرسٹوڈ ہے ان تضلوا کہ تم گمراہ ہو جاؤ. بعض اوقات اس کے ساتھ لا بھی آ جاتا ہے، اس طرح کے جب جملے ہوتے ہیں تو لام الف لا بھی آ جاتا ہے، اور جب نہیں بھی آئے گا تو انڈرسٹوڈ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہ تمہارے لیے اس لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی رول بنائے ہیں یہ اس ہستی نے بنائے ہیں جس نے ہمیں بھی بنایا. تو اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی وصیت کے ذریعے ہم چینج نہیں کر سکتے ورثاء کے حصے. یہ ہم ڈیٹیل میں جب سورہ نساء اس کی آیت نمبر 11 12 وغیرہ ڈسکس ہوئی تھی تو وہاں پہ ڈیٹیل میں اگر کسی کو نہیں اٹینڈ کی تھی اور وراثت کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کو دوبارہ غور سے سن لیجیے. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. پھر اگر وہ ہوں دو بہنیں تو ان کے لیے ہے 2/3 اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، اور اگر وہ ہوں کئی بہن بھائی مرد عورتیں تو پھر مرد کے لیے ہے دو عورت کے 2 حصوں کے برابر. وعدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ لفظ جو ہوتا برہان آیت نمبر 174 میں، اب برہان کا حرف مادہ یہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کرے؟ دیکھیں اس کا آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ فولان ہے نا جنرلی، تو فولان کے اندر فے عین لام ہے، یہ فیل ہوتا ہے نا، تو وہ برہان آپ کو دیکھ کے فیل ہوگا فلان کے وزن پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ بے رے اور ہیز کا روٹ ہوگا انجن، جنرلی یہ رول ہو. تو وہ 175 میں آتا ہے، اس میں روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ تو تسمو جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ باب افتعال ہے، ہمیں فیل آ جائے گا کہ افتعال والا ہے. تو آپ افتعال ہوتا ہے افتعالو، آپ کو پھر وہ باب تو ایک دفعہ ان کو ذہن میں لانا پڑے گا. اب اس میں آپ میچ کر سکتے ہیں، فے کو عین سے میچ کر دیں، عین کو سواد سے کر دیں، لام کو میم سے کر دیں. تو اس میں فے عین لام فیل بنے گا عین سواد اور میم. جی السلام علیکم رضوان بھائی، میرا ایک کویسچن ہے کہ لائک ہم لوگ نارملی گھر آتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اور جب کسی کے گھر سے جا رہے ہوتے ہیں تو خداحافظ کہتے ہیں. تو میں نے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں السلام علیکم کہنا چاہیے، خداحافظ نہیں کہنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی جو صحیح قرآن کی تعلیم
تو یہی ہے کہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم اپنی قوم سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کہا یہی الفاظ، جب قرآن نے کہا کہ آپ نے کسی سے بحث ختم کرنی ہے، اگر کوئی جاہلوں کی طرح کٹ حجتی اور کج بحثی پہ اترا ہوا ہے تو اس کو کہہ دو السلام علیکم۔ تو رخصت ہوتے وقت سلام کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ خدا حافظ کہہ دیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، السلام علیکم کہنا زیادہ بہتر ہے۔ جی میرا سوال ہے تھوڑا سا آف ٹاپک ہے، ربا سے ریلیٹڈ۔ مجھے پوچھنا تھا کہ اسلام میں ٹائم ویلیو آف منی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لیٹ سے جیسے کہ میں آج کسی سے 1,00,000 روپے لے رہا ہوں اور میں 1 سال بعد ریٹرن کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں ٹائم ویلیو آف منی کس طرح سے انکارپوریٹ کی جا سکتی ہے اور اس کا کیا اسلام میں گنجائش ہے یا کیا رولنگ ہے؟ دیکھیں رولنگ تو بہت ساری ہیں، میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں۔ جس کو ٹائم ویلیو آف منی فائنینس کے ٹرم میں کہا جاتا ہے نا اسٹرکٹلی، وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہی تو ربا ہے۔ تو اس میں رول یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو لون دیا ہے نا تو آپ نے ایگزیکٹلی اتلی اماؤنٹ ہی واپس کرنی ہے، اس سے زیادہ آپ دے نہیں سکتے، اگلا آپ سے مانگ نہیں سکتا۔ جتنا لون لیا ہے اتنا ہی واپس کرنا ہے، لون کے معاملے میں یہ رول ہے۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ ویسے بزنس میں کی ہے، شیئر خرید لیے ہیں، کسی کے کاروبار میں انویسٹ کیا ہے، تو اس میں تو پرابلم نہیں ہے، اس میں وہ ٹائم والے منی کا جو ایکوٹی کے ریٹرنز آتے ہیں وہ جائز ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں سے کور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک آئے کہ آپ سے کسی نے پیسے مانگے اور آپ نے کہا یار اس کو ضرورت ہے، میں دے تو دوں لیکن ہوگا کیا کہ ابھی تو میں ان پیسوں سے کوئی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں یا کوئی چیز خرید سکتا ہوں، پراپرٹی لے سکتا ہوں، اس کو دے دوں گا، یہ مجھے 4 سال بعد واپس کرے گا، تو روپے کی ویلیو تو گر چکی ہوگی، کیونکہ ہمارا روپیہ تو ڈیویلیو ہی ہوتا ہے جنرلی، اور ساری دنیا میں انفلیشن تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، تو پھر کرنسی کی ویلیو تو گر ہی رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ مجھ سے روپے نہ لیں، مجھ سے ڈالر لے لیں فار انسٹنس، مجھ سے گولڈ لے لیں فار انسٹنس۔ تو آپ سے کوئی ادھار مانگ رہا ہے اور کوئی 4 لاکھ روپے چاہیے، تو آپ کہیں یہ 4 لاکھ نہ لو، 4 تولے لے لو، 4 تولے مجھے جتنے 4 تولے لیے ہو بہو 4 تولے واپس کر دینا، نہ کم نہ زیادہ۔ کل کو سونے کا ریٹ گر جائے گا تو آپ کو کم پیسے ملیں گے، بڑھ جائے گا تو زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ آپ کا جس کو انفلیشن کا رسک ہے آپ اس طرح اس کو کور کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ٹائم ویلیو منی ہے کہ کیونکہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کے پیسے اس کے پاس تھے، اس کی وہ ویلیو ادا کرے، وہی تو سود ہے، وہ الاؤڈ نہیں ہے اسٹرکٹلی اسپیکنگ جس کو کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسلام نے اس کا کوئی آلٹرنیٹو دیا ہے؟ ساری دنیا بھی انٹرسٹ پہ چل رہی ہے، کیا آلٹرنیٹو طریقہ کیا ہے اگر اپنی لائف سے یہ چیزیں ہم نکالنا چاہیں؟ یا جو لوگ باہر مقیم ہیں وہ تو انٹرسٹ کی سائیکل میں ہی گھوم رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے اس چیز سے بچ سکتے ہیں، یا کچھ آلٹرنیٹو اگر اسلام نے دیا ہے اس میں؟ اچھا اس کے اندر بھی دیکھیں ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو اسلام کا سسٹم ہے سود کے بغیر، یہ 1200-1300 سال چلتا رہا ہے، جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد بھی اسلامی حکومتوں میں سود نہیں ہوتا تھا اور یہ سسٹم چلتا تھا۔ ایون عیسائی حکومتوں میں تقریباً 1300 صدی عیسوی 1400 صدی عیسوی تک سود حرام کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو ان کے بھی کاروبار چلتے تھے۔ تو الٹرنیٹیو کیا ہوتے ہیں؟ اس کے الٹرنیٹیو بہت سارے ہیں، میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک سمپل چیز ہے جس کو کہتے ہیں کامن اسٹاک کمپنی۔ اسٹاک مارکیٹ میں اندر جو آپ کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایکوٹی کی فارم میں، وہ بڑی کامن ہے۔ آپ جا کے مثال کے طور پہ نشاد ملک کا شیئر خرید لیتے ہیں، یا نشاد مل والے پیسے ریز کر لیتے ہیں شیئر فلوٹ کر کے، تو یہ الٹرنیٹیو ہے، سود کے بغیر آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، وہ پیسے ریز کرتے ہیں، یہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ویسٹ میں جیسے لوگ رہتے ہیں، اور مثال کے طور پہ زیادہ تر لوگ جب مارگیج کرتے ہیں، ہمارے ملک میں جنرلی مارگیج کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ملک میں جنرلی آپ کرائے پہ رہتے ہیں، وہ الٹرنیٹیو ہے، وہ بڑے آرام سے چل سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ گاڑیاں جو ہیں وہ سود پہ لیتے ہیں، جرمنی میں آپ چلے جائیں وہاں پہ گاڑیاں آپریٹنگ لیز پہ ملتی ہیں، وہاں آپ گاڑی لیتے ہیں تقریباً 3 سال کے لیے، 3 سال بعد گاڑی واپس کر دیتے ہیں، 3 سال آپ کرایہ ادا کر دیتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ تو آلٹرنیٹیو ایک تو پہلے سے موجود ہیں، اور اگر لوگ ایفرٹ کریں گے تو ان کو مزید بھی مل جائیں گے۔ صرف پرابلم یہاں آتی ہے جو بینکس جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی نیت کا پرابلم ہے۔ وہ جب یہ لیز کا بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے اجارہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کلوز ایسی ڈال دیتے ہیں کہ وہ بجائے کرائے کے وہ سود میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کلوزز اگر نکال دی جائیں
کہ بڑی آسان سی مثال ہے، ہمارا مثلا گورنمنٹ کا کام ہے، ہم نے ایک مشینری لینی ہے فرض کریں، تو یا ہم نے ایک بلڈنگ ہمیں چاہیے، اب ہم کیا کریں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی اللہ پیسے دے گا تو اپنی زمین لیں گے، اپنی بلڈنگ لے لیں گے. فار انسٹنس ایک آدمی زمین خرید لیتا ہے اور بینک اس کو بلڈنگ کے لیے پیسے دے دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے ڈیل کر لیتا ہے کہ جی وہ آہستہ آہستہ اس کے پیسے اتارے گا، اور جتنا عرصہ نہیں اتارے گا باقی جو بلڈنگ میں بینک کی شیئر ہولڈنگ ہوگی اس کو اس کا کرایہ ادا کرے گا. اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ ایک آدمی جس کی اپنی زمین ہو اس پہ بلڈنگ کھڑی کر کے اس پہ انسٹالیشن کرے، اپنی مشینیں لگائے، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے جائے گا. جنرلی نہیں چھوڑ کے جائے گا. تو اگر وہ بینک یہ ڈیل کر لے گا تو وہ جائز ہو جائے گی. وہ اس کے اندر کلاس ڈال دیتے ہیں کہ جی اگر آپ چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے پیسے پہلے پورے ادا کریں گے، اس کلاس سے وہ حرام ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسی سچویشن میں ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کا گھر کے لیے انہوں نے ڈیمینشنگ مشارکہ کی اسکیم بنائی ہوتی ہے، وہ ایک آدمی محنت کر کے گھر بناتا ہے، اس کے بعد کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ دیں انلیس کہ اس کو بہت ہی مجبوری ہو جائے. اس میں بھی یہ شرط ڈال دیتے ہیں کہ اگر تم نے گھر چھوڑ کے لون واپس کرنا ہوگا تو ہمارا لون پورا ادا کرنا ہوگا. وہ شرط ہٹا دیں تو 99.9% چانس ایسا ہوگا ہی نہیں، اور وہ جینون رینٹ ان کو مل جائے گا. تو بڑا آسان ہے، جس کو ہم آلٹرنیٹ کہتے ہیں، جو جائز ہے وہ بڑا آسان ہے. یہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کلوزز ڈال کے صرف یہ کہ جی 1% چانس بھی نہ رہے کہ ہمارے پیسے بینک کے ڈوب جائیں، انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں. تو وہ اگر ختم کر دیں گے تو اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، جسٹ اے میٹر آف انٹینشن. انڈیویجول نے کرنا ہے تو انڈیویجول کے لیے آسان طریقہ یہ کہ کوئی جاننے والے اگر وہ بزنس کرتے ہیں اور اگر اس کے اندر وہ اعتبار والے ہیں تو ان کو دے دیں پیسے، وہ ان کے بزنس سے ان کو کچھ ریٹرن آ جائے گا. خدا نہ خواستہ لاس ہوا تو لاس بھی ہو جائے گا، لیکن کوئی بھی آدمی کاروبار اس لیے نہیں کرتا کہ لاس ہو. تو چانسز 50 60 70% ہوتے ہیں کہ کاروبار چل جائے گا، خاص طور سے اگر وہ کچھ عرصے سے کر رہا ہے. یا اگر تھوڑے زیادہ پیسے ہیں تو کوئی پراپرٹی لے کے اس کو کرائے پہ اوپر چڑھا دیں تو اس سے کرایہ آتا رہے گا، زمین کی ویلیو بھی بڑھتی رہے گی، تو وہ بھی ٹھیک ہے. نماز پڑھتے اب میری ایج تو بڑی ہے، کسی وقت صورتوں کو آگے پیچھے میں لے جاتی ہوں، پہلے کون سی پڑھ لیا ذہن میں نہیں آئے گا، پھر دوبارہ اسی کو پڑھ جاتی ہوں. تو اس میں کوئی اس کے مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہ لے. بالکل تسلسل نہیں بنتا نا جیسے پہلے اور بعد میں پڑھنے والی صورتوں کے مطابق. نہیں، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ وطر میں نا تینوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک سورت پڑھنی ہے یا 2 پہ پڑھ کے تیسرے پہ دعا مانگ لینی ہے؟ جی تینوں میں پڑھنی ہوتی ہے، تیسری میں بھی سورت پڑھتے ہیں. سورت پڑھیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے. جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور پھر اپنے فضل سے ہمیں بخش دے اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.